وفاقی حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ کا نام کالعدم اشخاص کی فہرست میں شامل کر دیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت عادل راجہ کا نام 4 شیڈول میں شامل کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ عادل راجہ پاکستان کی سالمیت، امن و امان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ یوٹیوبر عادل راجہ آن لائن پلیٹ فارم پر ریاست مخالف بیانیے کو فروغ دے رہا تھا۔ فیلڈ مارشل نے رحم کیا ورنہ بھارت کے سارے جہاز گرا دیتے۔ پیپلز پارٹی نے فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ صدر آصف زرداری کا گڑھی خدا بخش میں خطاب، کہا مودی کو پتا چل گیا ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ مودی ہمارے آرمی چیف جیسا دل گردہ کہاں سے لائے گا؟ اور معاشی بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے۔ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے آج نہیں تو کل مفاہمت کی ضرورت ہوگی۔ بلاول بھٹو کا گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب، کہا مفاہمت کو کامیاب کرنے کے لیے سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا۔ 9 مئی جیسے حملے، اداروں کو گالیاں سیاست کے دائرے میں نہیں آتے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں وہ سہولتیں مل رہی ہیں جو کسی اور کو دستیاب نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی گڑھی خدا بخش میں میڈیا سے گفتگو، کہا لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ 28ویں ترمیم کے بارے میں کوئی اطلاع ہے، نہ ہی کوئی بحث ہوئی۔ سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے۔ ایاز صادق کی سربراہی میں لیگی وفد کی نوڈیرو میں صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات، شہید بے نظیر بھٹو کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ مذاکرات کس کے ساتھ؟ کیا انتشاریوں سے ڈائیلاگ کریں؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سوال، کہا بانی پی ٹی آئی ہمیشہ انتشار کی طرف گئے، مذاکرات کی طرف نہیں۔ کیا تمام مجرموں کے اہل خانہ سڑکوں پر آ جائے تو پھر ان سے بھی مذاکرات ہوں گے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پی ٹی آئی کو چاہیے اپوزیشن کا کردار ادا کرے، ملک کو برا بھلا کہنے والوں کی مذمت کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا برطانیہ میں احتجاج کے دوران خاتون کی تقریر سے لا تعلقی کا اظہار، تحریک انصاف کا کہنا ہے بیان دینے والی خاتون پارٹی کی عہدیدار نہیں، غیر مہذب زبان کی اصولی طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ خاتون کے خیالات، زبان، طرز گفتگو پارٹی کے موقف کی عکاسی نہیں کرتے۔ خیبر پختونخوا کے وزراء نے جو زبان استعمال کی ہمارا ظرف ہے، یہ پنجاب میں موجود ہے اور اب بھی ہم ان سے مہمانوں کی طرح پیش آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں چکری ریسٹ ایریا میں جو زبان استعمال ہوئی، میرے پاس سب سے مہذب اور محتاط لفظ جنگلی تھا۔ ان کی گندی گفتگو سے ان کی تربیت پر سوال اٹھتا ہے۔ لاہور میں گزشتہ روز احتجاج کرنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 2 مقدمات درج، 35 نامعلوم کارکن نامزد۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے روڈ بلاک کر کے حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ ایف آئی آر کا متن، پولیس کا کہنا ہے حکومت مخالف نعرے بازی کرنے والے 16 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے، خارجیوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئیں۔ شمشاد اختر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا شمشاد اختر ملک کی ممتاز ماہر معاشیات، ایک قابل اور دیانتدار شخصیت تھی۔ مرحومہ نے اہم قومی و بین الاقوامی اداروں میں خدمات انجام دے کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ چیئرمین ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی میدان میں پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ مرحومہ کے بلند درجات، اہل خانہ اور سوگواران کے لیے صبر کی دعا۔ ملک کے بالائی اور بلوچستان کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -6، گوبس -5، کالام، گلگت، دیر اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی۔ منگل کی شب کراچی میں مغربی ہواؤں کا سسٹم اثر انداز ہوگا، سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔
لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ امریکہ میں شدید برف باری کے باعث 1500 سے زائد پروازیں منسوخ، 4000 پروازیں تاخیر کا شکار۔ سب سے زیادہ پروازیں نیو یارک اور شکاگو میں متاثر ہوئیں۔ وسط مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں طوفانی برف باری کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ نیو یارک میں ونٹر سٹارم الرٹ جاری کر دیا گیا۔ جاپان میں 56 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، آگ لگنے سے 10 گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ حادثے میں 2 افراد ہلاک، 26 بری طرح زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا ایکسپریس وے پر برف اور پھسلن کی وجہ سے 2 ٹرک ٹکرانے کے باعث دیگر گاڑیاں بھی بے قابو ہو کر ٹکراتی گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر مسافروں سے سونے کی 12 ٹکیاں برآمد، مالیت 4.5 کروڑ ہے۔ سونے کی ٹکیاں 2 الگ الگ مسافروں سے برآمد ہوئی۔ امریکہ جانے والی فیملی سے سونے کی 4 ٹکیاں ملی۔ ایک اور مسافر کے سامان سے 8 سونے کی ٹکیاں برآمد ہوئی۔ سونے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ پاکستان میں 1 تولہ سونا 2300 روپے مہنگا، قیمت 4,75,662 روپے ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر اسمگل شدہ سامان بیچنے والے ریڈار پر آ گئے۔ ایف بی آر نے کارروائی کی ٹھان لی۔ 1 جنوری سے نان کسٹم پیڈ سامان بیچنے والوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لاٹ کا مال بیچنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ ٹیکس حکام سوشل میڈیا پر اسمگلنگ کا سامان بیچنے والوں کو جعلی گاہک بن کر کالز کریں گے۔ ان کے موبائل نمبر سے انہیں ٹریس کیا جائے گا۔ اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے والوں کی دکانوں اور گوداموں تک پہنچا جائے گا۔ نادرا سے بھی مدد لی جائے گی۔ پاکستان اٹلی سے 10,500 ملازمتوں کا کوٹا حاصل کرنے میں کامیاب۔ 3 سال کے معاہدے کے تحت سالانہ 3,500 پاکستانی اٹلی جائیں گے۔ وزارت اوورسیز پاکستانیوں کے ترجمان کا کہنا ہے شپ بریکنگ، ہیلتھ کیئر اور زراعت کے شعبوں میں کوٹا الاٹ کیا گیا۔ اٹلی یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کے لیے نوکریوں میں کوٹا الاٹ کیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی کے جوائنٹ ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس فروری میں ہوگا۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے دوران ٹیم ڈھاکہ کے کوچ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ میچ سے پہلے محبوب علی ذکی کو دل کا دورہ پڑا، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اور آفیشلز نے محبوب علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ میچ کے بعد گراؤنڈ میں ہی محبوب علی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اور پی سی بی نے پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیمز بیچنے کے لیے ٹیکنیکل ایویلیویشن مکمل کر لی۔ 2 نئی فرنچائزز کے لیے دی گئی بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل۔ ٹیمز کے لیے 12 بولیاں موصول ہوئیں جس میں سے پی سی بی کی بولی کمیٹی نے جانچ پڑتال کے بعد 10 کو اہل قرار دیا۔ 10 پارٹیاں نیلامی کے مرحلے میں شامل ہوں گی۔ نیلامی 8 جنوری کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ کامیاب پارٹیاں راولپنڈی، حیدرآباد، فیصل آباد، گلگت، مظفر آباد اور سیالکوٹ سے نام منتخب کر سکیں گی۔ پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر کی اہل بولی دہندگان کو مبارکباد۔ انڈر 19 ٹرائی سیریز ہرارے میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ پاکستان نے افغانستان کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ پاکستان نے 227 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ حمزہ ظہور نے 68 رنز کی اننگز کھیل کر کامیابی دلائی۔ کپتان فرحان یوسف نے 65 اور احمد حسین نے 31 رنز بنائے۔ سلام خان نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ افغان انڈر 19 ٹیم پہلے کھیل کر 226 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی۔ اسامہ خان 4، سیام خان اور دانیال علی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ گرین شرٹس کا اگلا میچ پیر کو میزبان زمبابوے سے ہوگا۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس کا 3را روز۔ اردو غزل، اردو ناول، پختون اور پنجابی ثقافت سے متعلق نشستیں، 8 کتابوں کی رونمائی، موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان کو درپیش مسائل سے متعلق سیشن، ہمارا تعلیمی معیار، موسیقی کا سفر اور بدلتے رجحانات پر بھی گفتگو، شہید بے نظیر بھٹو پر بھی سیشن۔ آج کے دن کا اختتام عالمی مشاعرے پر ہوگا۔